اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں جامع حقوق کا بیان ہوگا۔ اس حدیث کو امام مسلم و امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہم پر یعنی مسلمانوں پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سن لو، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ حکمران نگران ہیں اور اس سے اس کی رعایا کے متعلق پوچھا جائے گا۔ آدمی اپنے گھر بار کا نگران ہے اور اس سے اس کی رعایا کے متعلق پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے اور اس سے اس کی رعایا کے متعلق پوچھا جائے گا۔ نوکر اپنے مالک کے مال کا نگران ہے، اس سے اس کی رعایا کے متعلق پوچھا جائے گا۔ راوی کہتے ہیں، میرے خیال میں یہ بھی فرمایا کہ آدمی اپنے باپ کے مال کا نگران ہے اور اس سے اس کی رعایا کے متعلق پوچھا جائے گا، اور تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اس حدیث مبارک کو امام بخاری و امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبریل علیہ السلام ہمیشہ مجھے ہمسائے کے حقوق کے بارے میں تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے خیال آنے لگا کہ یہ اسے وارث بنا دیں گے۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں روایت کیا ہے، اور اس کو بخاری نے الصحیح کتاب الادب میں روایت کیا ہے۔ حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بواسطے اپنے والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی قدر و منزلت نہ پہچانے۔ اس حدیث کو امام ترمذی و ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، جو جنازے کے ساتھ جائے تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ جنازہ رکھ نہ دیا جائے۔ اس حدیث کو امام بخاری و امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پراگندہ حال ہوتے ہیں، جن کو دروازوں سے دھتکار دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا یہ مقام ہوتا ہے، اگر وہ کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا لیں تو وہ ضرور پورا فرما دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور اپنی شہادت اور درمیانی انگلی سے اشارہ کیا اور دونوں کے درمیان کچھ فاصلہ رکھا۔ اس حدیث کو امام بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ عورت اور مسکین کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔
راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس قیام کرنے والے کی طرح ہے جو تھکتا نہیں، اور اس روزہ دار کی طرح ہے جو افطار نہیں کرتا۔ اس حدیث کو امام بخاری و امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں، وہ قیامت کے دن آئے گا تو وہ اور میں اس طرح ہوں گے، اور اپنی انگلیوں کو ملا دیا۔ اس حدیث کو امام بخاری و امام مسلم اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، مجھے کمزور لوگوں میں تلاش کرو، کیونکہ تمہیں کمزور لوگوں کی بدولت ہی مدد دی جاتی ہے اور انہی کی بدولت رزق عطا کیا جاتا ہے۔ اس حدیث کو حاکم اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ساز و سامان کی جگہ ہے، اور اس دنیا کا بہترین سرمایہ یہ نیک عورت ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم و نسائی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اس حالت میں فوت ہوئی کہ اس کا خاوند اس سے راضی تھا وہ جنت میں داخل ہو گئی۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اور ابن ماجہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنین میں سے کامل مومن وہ ہے جو ان میں سے بہترین اخلاق کا مالک ہے، اور تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہے۔ اس حدیث کو ترمذی حاکم دونوں نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے مراتب کے مطابق جگہ دیں۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستوں میں بیٹھنے سے بچتے رہنا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسی جگہوں پر بیٹھنے کے سوا چارہ کار نہیں، کیونکہ ہم بات چیت کرتے ہیں۔ فرمایا اگر تمہارا راستوں کی مجالس میں بیٹھنا ضروری ہے تو راستے کا حق ادا کر دیا کرو۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا نظر نیچی رکھنا، تکلیف دہ چیز کا راستے سے ہٹا دینا، سلام کا جواب دینا، اچھی باتوں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے منع کرنا راستے کا حق ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری و امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔